محبت ہمیشہ یک طرفہ ہی ہونی چاہیے، دو طرفہ ہو تو شادی کا خطرہ رہتا ہے۔ جن سنگ دل حسیناؤں کو ہماری جوانی کی آہ پڑی، ان میں بعض کے تو جڑواں بچے بھی ہوئے۔ کچھ شادی شدہ افراد گھر میں بیوی سے ٹھڈے کھا کر باہر والوں سے کہتے ہیں آج بھینس کے پائے کھا کر آئے ہیں۔ بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جانا ہو رہی ہو۔ شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا۔ ہم تالی کے خلاف نہیں، کیونکہ اس کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ مثلا یہی کہ لوگوں کو بھری محفل میں سوتے سے جگانا اور کھراٹے لینے سے باز رکھنے کا مہذب طریقہ اجتماعی تالی ہے۔ ہمارے زمانے میں تربوز اس طرح سے خریدا جاتا تھا جیسے آج کل شادیاں کی جاتی ہیں، محض صورت دیکھ کر۔ دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں ان میں سے آدھی تو مولوی صاحب نے حرام کر دی اور آدھی ڈاکٹر صاحب نے۔ اگر عورت ڈاکیہ ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا۔ ہم امن و شمار ان نارمل افراد بھی کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ خواتین کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری پلیٹ اس کے ہاں گئی تھی، ایک پلیٹ اس کے ہاں گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ دوزخ میں گنہگار عورتوں کو ان کے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک چارپائی پر بیک وقت کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ چارپائی کی موجودگی میں ہم نے کسی کو کھڑا نہیں دیکھا۔ عورتیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو میں نظر آتی ہیں، اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور واٹس ایپ پر نظر آتی ہیں۔ پانی میں زیبرا بھی ملٹی کلر نظر آتا ہے۔ جو شعر بیک وقت 5000 آدمیوں کو سمجھ آ جائے وہ شعر نہیں ہو سکتا، کچھ اور شے ہے۔ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں منتقل کر لو اور آئینے کو توڑ کر پھینک دو۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ سیاست میں یا سائیکل میں کسی بھی سمت میں نکل جاؤ، آپ کو ہوا ہمیشہ مختلف ہی ملے گی۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے رہا ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو رہے ہیں۔ غور کرو تو دمدار جانداروں میں کتا ہی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور اعلیٰ اظہار خوشی میں استعمال کرتا ہے، جبکہ باقی ماندہ جانور تو دم سے صرف مکھیاں ہی اڑاتے ہیں، اور دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں جب کوئی اکیلا بیٹھ کر ہنستا تھا تو لوگ کہتے تھے اس پر کوئی پریت کا سایہ ہے، اور آج کوئی اکیلے میں بیٹھ کر ہنستا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی سینڈ کرو۔ کتاب خوبصورت بیوی کی طرح ہوتی ہے، دور سے کھڑے کھڑے دیکھ کر داد دینے کے لیے، بغل میں دبا کر جانے کے لیے نہیں۔ مرد کی پسند وہ پل صراط ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی۔ اگر آپ سل کے بال کھڑے ہو کر دیکھیں تو کراچی کی ہر چیز سیدھی نظر آئے گی۔ بیتی ہوئی گھڑیوں کی آرزو کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹوتھ پیسٹ کو واپس ٹیوب میں گھسانا۔ یہ دنیا بھی بڑی عجب ہے، یہاں جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹوک دیا جاتا ہے۔ مرض کا نام معلوم ہو جائے تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی، الجھن ضرور دور ہو جاتی ہے۔ تازے انڈے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ ہماری صورت میں کوئی ایسی بات ضرور ہے
کہ ہر شخص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو دی جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے گھران اپنے پڑوسیوں سے محض اس خیال سے جھک کر ملتے ہیں کہ اگر وہ خفا ہو گئے تو کندھا کون دے گا۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے۔ بیوی کو پیرس ڈھو کر لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ سر کرنے نکلے اور تھرماس میں گھر سے برف کی ڈلی رکھ کر لے۔ ممکن ہے عمدہ غذا اعلیٰ تہذیب کو جنم نہ دے سکے، لیکن اعلیٰ تہذیب کبھی خراب غذا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اس وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ آدمی اگر قبل از وقت مر نہ سکے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مرزا کا خیال ہے کہ جب تک 2-3 دفعہ دیوالیہ نہ نکلے آدمی کو دکانداری کا سلیقہ نہیں آتا۔ جیسے جیسے حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے ماضی اور بھی سہانا معلوم ہوتا ہے۔ انگریزوں میں بدصورت عورت کا ملنا نایاب ہے اور باکو ہند کے حضرات ڈھونڈ کر اسے شادی کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ کسی انگریز عورت میں بے حیائی کے علاوہ بھی کچھ اور دریافت کیا گیا۔ کتنی پیاری زنانیاں ہیں، نہ زر برق لباس کے محتاج، نہ ان کو زیورات کی ضرورت ہے، نہ میک اپ کی دبیس تہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی انہیں منافقت بھرا بھولاپن درکار ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اداسی اور غمگینی کا علاج 4 غین ہیں: گناہ، غنودگی اور غزالی آنکھیں، مگر خالی پیٹ نہیں، پہلے غذا۔ 100% حضرات اور 99% خواتین تصویر میں اپنے آپ کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، باقی رہے 1%، سو انہیں اپنے کپڑوں کی وجہ سے اپنا چہرہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ بڑے آدمیوں کی تقریر کے بعد تمہاری تالی بالکل الگ سنائی دیتی ہے۔ تھوریو کا قول ہے کہ ہر ایسی مہم کو مشکوک اور پرفتور جانو جس کے لیے نئے کپڑے پہننے پڑے۔ ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئیں کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسے ویسے شوقیہ بھونکنے والے کتوں کا سانس تو 2-4 دفعہ ہی میں ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے میں اکھڑ جاتا ہے، مگر یہ کتا اردو میں بھونکتا تھا، یعنی بھونکتا ہی چلا جاتا تھا۔ آدمی ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی کہلاتا ہے، چاہے بعد میں سمجھداری کی باتیں کرنے لگے۔ آج کل تو بغیر ڈاکٹر کی مدد کے آدمی مر بھی نہیں سکتا۔ خلق خدا کی زبان کس نے پکڑی ہے؟ لوگوں کا منہ تو چیلم کے نوالے سے بند ہوتا ہے۔ آج کھاتے پیتے گھرانوں میں دبلے ہونے کی خواہش ہی ایک ایسی صفت ہے جو سب خوبصورت لڑکیوں میں مشترک ہے۔ آدمی کا جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو وہ مست ملنگ ہو جاتا ہے یا پھر کسی فنٹیسی لینڈ میں پناہ لیتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔